بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا سوال وضو اور غسل میں پائی جانے والی غلطیاں اور ان کا حل ہے۔ عام طور پر لوگ وضو کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے، غسل کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے اور انجانے کے اندر وہ اپنے اعتبار سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا وضو مکمل نہیں ہوا ہوتا۔ اپنے اعتبار سے وہ جنابت سے ناپاکی سے نکلنے کے لیے غسل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاک ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پاک نہیں ہوئے ہوتے۔ تو جب تک آدمی وضو کی طہارت نہ حاصل کر لے، غسل جنابت سے طہارت حاصل نہ کر لے تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ جب وہ پاک نہیں تو اس کی کوئی عبادت نہیں، اس کی نماز نہیں۔ تو وہ ساری زندگی اتنے لوگ ہوتے ہیں جو غسل کے مسائل سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ساری زندگی ناپاکی میں گزار لیتے ہیں۔ ان کی جمعہ، ان کی نمازیں، ان کی عیدین ناپاکی میں گزرتی ہیں، کیونکہ انہیں صحیح طور پر غسل کے مسائل نہیں معلوم ہوتے، وضو کے مسائل تک معلوم نہیں ہوتے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایسی کون سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو غسل یا وضو کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے وضو اور غسل مکمل نہیں ہوتا۔ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں: منہ کا دھونا اور کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ عموماً یہ 4 فرض ہیں، ان چاروں فرضوں کا پورا کرنا ضروری ہے، یعنی منہ کے اندر سے کوئی چیز خشک نہ رہے۔ بعض لوگوں کے داڑھی ہوتی ہے تو داڑھی اگر ہلکی ہے یا داڑھی نہیں ہے تو پورے چہرے کا بالکل دھونا کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، کہ ضروری ہے۔ داڑھی کا خلال اس لیے کہا جاتا ہے داڑھی کا خلال کرنا، تاکہ اگر داڑھی ہلکی ہے تو داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ ایسے ہی انگلیوں کے خلال کا کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ لوگ تیزی کے اندر وضو کر لیتے ہیں، سردیوں میں خاص طور پر ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ میں، پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں اگر ذرا برابر بھی جگہ خشک رہ جاتی ہے وضو کے دوران تو وضو ہی نہیں ہوتا۔ لوگ خلال کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے ضروری ہے کہ وضو کے اندر خلال انگلیوں کا اور داڑھی کا کر لینا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ایسے ہی وضو کے اندر مسح کے بارے میں لاپرواہی کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ، خاص طور پر عورتوں، وہ مسح اپنے دوپٹے کے اوپر، اوڑھنے کے اوپر یوں ہاتھ پھیر لیتی ہیں۔ مرد حضرات ہیں، وہ کوئی سر پر کیپ وغیرہ ہے یا ویسے کوئی ٹوپی وغیرہ ہے تو وہ اسی کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر کسی نے چوتھائی سر کا مسح نہیں کیا، یعنی بالوں کو نہیں چھوا، نیا پانی لے کر ہاتھ تر کر کے، تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں غسل کے اندر، کہ غسل میں ایسی کون سی کمیاں ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے غسل نامکمل ہوتا ہے۔ تو غسل کے اندر بھی 3 فرض ہیں: منہ کے اندر پانی ڈالنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے جانا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب پورے بدن پر پانی بہانا یہ غسل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے فرض ہے۔ اب اتنی تمام چیزیں جس کی وجہ سے جسم کے کسی حصے تک بھی پانی نہیں پہنچ پاتا، تو ان تمام چیزوں کا غسل کے دوران ہلانا، غسل کے اندر اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کے بال ہیں، بہت بڑے بال ہیں، تو بالوں کی ایک ایک جڑ تک پانی پہنچانا یہ غسل کے اندر فرض ہے۔ عورتیں تیزی کے اندر غسل کر لیتی ہیں، سردی سے بچنے کے لیے بالوں کی جڑیں خشک رہ جاتی ہیں۔ ایسے ہی عورتیں آٹا گوندتی ہیں، کسی کام کاج میں لگ جاتی ہیں، ناخن لمبے لمبے ہیں، ان کے اندر آٹا پھنس چکا ہے، اس آٹے کے پھنسنے کی وجہ سے جلد تک پانی نہیں پہنچا تو ان کا غسل نہیں ہوا۔ میل بہت زیادہ جمع ہو چکا ہے کہ جلد اور ناخن کے درمیان میں جو میل ہے وہ حائل ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے جلد تک پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا۔ ایسے ہی بالیاں پہنی ہوئی ہیں، ناک میں کوکا وغیرہ پہنا ہوا ہے، یا اور ایسی چیزیں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تمام چیزیں جو بدن کے اندر استعمال عورتوں نے کیا ہوا ہے، جن کا استعمال ان کو غسل کے اندر ہلا کر ان کی جگہ تک پانی پہنچانا یہ غسل کے اندر فرض ہے۔ عورتیں اس میں بڑی لاپرواہی سے کام لیتی ہیں جس کی وجہ سے ناپاک رہتی ہیں۔ اور ایک چیز جو مشترک ہے مرد اور عورتوں کے لیے،
وہ ہے ناف کے اندر والے حصے میں پانی پہنچانا۔ لوگ عموماً تیزی میں غسل کر لیتے ہیں۔ ناف کے اندر والا حصہ بعض لوگوں کا گہرا ہوتا ہے، موٹاپے کی وجہ سے ویسے اندر کی طرف گیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اندر کی طرف انگلی کے ساتھ اس کو ہلانا، وہاں پانی پہنچانا غسل جنابت سے نکلنے کے لیے فرض ہے، کیونکہ جسم کے ایک ایک عضو کے اندر، ایک ایک بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، اس کا پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، غسل کرتے وقت ناف کے اندر پانی نہیں پہنچاتے، جس کی وجہ سے ناپاک رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی عورتوں نے ناخنوں پر نیل پالش لگائی ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر عورتیں نیل پالش کا استعمال کر لیتی ہیں۔ اب شادی کی پہلی رات ہے، دلہن نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے۔ کتنی نحوست اور بے برکتی والی بات ہے کہ پہلے دن ہی سے لڑکی ناپاک ہے۔ جب نیل پالش نہیں ناخنوں سے اتاری تو اس کا غسل جنابت نہیں ہوا، یہ ناپاک ہے۔ اس گھر میں کیا برکتیں آئیں گی جس گھر کے اندر لڑکی کا پہلا دن ہی ناپاکی کی حالت میں ہو۔ اس لیے اس بات کو، مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ لڑکیوں کو شادی کے موقع پر خاص طور پر ناخن ایسی چیز استعمال کرنی چاہیے جو غسل کرتے وقت اتر سکے، جس کی تہ اور لیئر اتر سکے، ایسی چیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال غسل کے اندر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل کرتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا رخ قبلے کی طرف نہ کرے، نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، نہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ ایسے ہی غسل کرتے وقت ایسی جگہ پر غسل کرنا چاہیے جہاں پر لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑتی، تنہا غسل کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو وہاں پر ننگے کپڑے بالکل اتار کر غسل کر لینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر غسل کیا جائے، کیونکہ اس میں ستر زیادہ ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر شاور کے نیچے غسل کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ ایسے ہی غسل کرنے میں بہت زیادہ پانی کا استعمال کرنا یا بہت کم استعمال کرنا کہ غسل کے فرائض ہی پورے نہ ہو، تو دونوں چیزیں منع ہے۔ نہ تو پانی ضائع کیا جائے کہ پانی بہاتا ہی چلا جائے، اور نہ اتنا کم استعمال کیا جائے کہ غسل ہی نہ ہو، بلکہ جتنی ضرورت ہے غسل فرض کے لیے، فرائض کو پورا کرنے اور سنت کو پورا کرنے کے لیے، بس اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ پانی استعمال کرنے سے آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند موٹی وہ غلطیاں تھیں، وہ باتیں تھیں جن کا وضو اور غسل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ان کے بغیر غسل اور وضو نہیں ہوتے، اور ان غلطیوں کے ساتھ آدمی ناپاک ہی رہتا ہے، اس کی نماز نہیں، اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں غسل اور وضو کے تمام غلطیوں سے بچ کر ان طہارتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔